बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, बहुत उम्मीद थी पाकिस्तानियों को कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो जाएंगी, क्योंकि आलमी मंडी में एकदम पेट्रोल की कीमत नीचे चली गई है। लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा रजीम ने यह फैसला किया कि जितना हो सके मज़ीद अभी पैसा कमाया जाएगा। देखें, जब लाखों करोड़ों लोग रोज़ाना बहुत सारा पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बेशुमार पेट्रोल पाकिस्तान के हर पेट्रोल पंप पे बिक रहा होता है, तो जितना वो पेट्रोल महंगा बिकेगा उतना ज़्यादा पैसा सरकार की जेब में जाएगा। ना सिर्फ सरकार की जेब में जाएगा, बल्कि जो बड़े बड़े डीलर्स हैं उनकी जेबों में भी जाएगा। पूरा एक माफिया है जो इस कारोबार के अंदर मुलव्वस है। और पाकिस्तान में जब भी कभी अवाम का और माफिया का मुकाबला होता है तो 99% माफिया जीतता है, क्योंकि माफिया हमेशा अपने मफाद के लिए इकट्ठा हो जाता है। माफिया हमेशा अपने फ़ायदे के लिए सर जोड़ के बैठ जाता है, लेकिन अवाम कभी भी अपने फ़ायदे के लिए इकट्ठी नहीं होती। वो कभी भी बाहर नहीं निकलते, कभी भी अपने मफाद के लिए आवाज़ नहीं उठाते। इसलिए माफिया अपनी मनमानी करता है। इस मरतबा ये हुआ कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत कम हो गई, बल्कि टके टोकरी हो गई। कीमतें वहाँ पहुँच गई जहाँ वो जंग से पहले भी नहीं थी, और ये उम्मीद की जा रही थी कि ये कीमतें वापस अपनी असली सतह पे आएंगी, या कम से कम 150 रुपये लीटर तक तो आएगा जहाँ इमरान खान साहब छोड़ कर गए थे। ज़्यादा नहीं तो वहाँ तक तो पहुँच जाएं, क्योंकि इमरान खान बहुत महंगा पेट्रोल खरीद के आलमी मंडी से 150 रुपये लीटर में बेच रहा था, और उसमें भी वो मुनाफा कमा रहा था। अब जो मौजूदा सरकार है, ये इमरान खान की निस्बत लगभग 30% सस्ता पेट्रोल अब खरीद रहे हैं, और उसके बावजूद 150 रुपये का नहीं बेच रहे, 300 रुपये का बेच रहे हैं। और एक हफ्ता मजीद इन्होंने ये कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया। हालांकि हुकूमत के अपने लोग, एस्टेब्लिशमेंट के अपने लोग, वो भी सर पकड़ के बैठे हुए हैं। सहाफ़ी और दानश्वर वो बार बार ये कह रहे थे कि जी पेट्रोल की कीमतें कम करें आप। वज़रा ने यह दावा किया था कि जिस रफ्तार से हम ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, इसी रफ्तार से हम पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम भी करेंगे। लेकिन उस रफ्तार से ना तो पेट्रोल की कीमत कम हुई, ना तो डीजल की कीमत कम हुई, बल्कि अब होगा ये कि अरबों रुपया पाकिस्तानी अवाम की जेबों से मजीद लूट मार करके निकाल लिया जाएगा। यही तरीका वारदात है। कभी जंग के बहाने पैसा लूटो, कभी अमन के बहाने पैसा लूटो, कभी मुश्किल फैसलों का कहकर पैसा लूटो, कभी कौम को हमारा साथ देना पड़ेगा ये कहकर पैसा लूटो, और कुछ भी करके ये पैसा लूटते रहते हैं। इनको दूसरा तरीका ही कोई नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत चल नहीं रही। अगर मईशत चल रही होती ना, तो इनको इस तरह अवाम की जेबें काटने की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन ये फिर भी शायद काट ही लेते, क्योंकि ये देखें ना, और रिपोर्टें भी आ रही हैं कि पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर 3177 अरब रुपए खर्च कर दिए गए। यानी ये कैसे हो सकता है कि एक मुल्क में पार्लियामान मौजूद है और पार्लियामान को ऐसा बेवकूफ़ किया गया है कि पार्लियामान की मंजूरी के बगैर आप जो मर्जी कर लें। देखें ना, अमेरिका में अभी पेंटागन ने पैसा खर्च किया जंग के ऊपर। उन्हें दोबारा पैसा चाहिए था, 80 अरब डॉलर से ज़्यादा उन्होंने मांगे। 87 अरब डॉलर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पार्लियामेंट दे पेंटागन को जंग की बंद में। तो वो पैसा उनकी पार्लियामेंट से मांग रहे हैं। जब तक वो अप्रूवल नहीं देगी वो पैसा उन्हें नहीं मिलेगा, पेंटागन को नहीं मिलेगा, जो दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है। लेकिन यहां पे पूछते ही कोई नहीं पार्लियामान को। पार्लियामान की मंजूरी के बगैर 3177 अरब रुपए खर्च कर दिए गए। ये कितनी बड़ी अमाउंट बनती है आप जानते हैं? ये 10 अरब डॉलर से ज्यादा पैसा बनता है, लगभग 11, साढ़े 11, 12 अरब डॉलर। इतना पैसा इन्होंने खर्च कर दिया और परवाह ही नहीं की। मुख्तलिफ वजारतों में अरबों रुपए की बेकायदगियां हुई हैं, रिपोर्टें सामने आ गई, को पूछने वाले ही नहीं है। मरियम नवाज साहब अपने खर्चों के बारे में बताती नहीं है। सवाब दीदी फंड्स कहां खर्च हुए कोई नहीं बताता। इश्तिहारात किस मद में कितने कैसे खर्च किए कोई नहीं बताता। अरबों रुपया इन्होंने इश्तिहारों के ऊपर लगा दिया, और इनकी सारी की सारी तवज्जो इस बात पे है कि जमीन पे कुछ हो या ना हो, मशहूरी हमारी होनी चाहिए, टिकटॉक हमारे बनने चाहिए, इश्तिहारात हमारे लगने चाहिए, हर जगह मरियम नवाज की शक्ल नजर आनी चाहिए। और नवाज शरीफ की शक्ल भी कहीं ना कहीं अब ये लगा देते हैं। पहले तो नवाज शरीफ को थोड़ा बहुत आगे रखते थे, कहीं ना कहीं उसका फोटो चिपका देते थे, लेकिन अब नवाज शरीफ को आहिस्ता आहिस्ता बाहर ही कर दिया। अब या तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का फोटो लगाते हैं, या छोटे मियाँ साहब जिनको वजीर आजम बनाया गया उनकी लगा देते हैं, या जाली फार्म 47 पे टिकटॉकर को वजीर आला बनाया गया उसका फोटो कहीं ना कहीं चिपका देते हैं। और किसी का फोटो भी ये नहीं लगाते। और इश्तिहारात के ऊपर उन्होंने कमर कसी हुई है कि जितने ज्यादा से ज्यादा इश्तिहारात ये देकर मीडिया को खरीद लें, बस यही एक कोशिश है जो ये लोग दिन रात करते हैं। अजीबोगरीब किस्म के पाकिस्तान में कवानीन पास किए जा रहे हैं, अजीबोगरीब किस्म के रूल्स मुतारिफ करवाए जा रहे हैं।
ابھی ایک ارسلان آدم صاحب کا مسئلہ اٹھا اور پاکستان میں بہت سارے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ سمجھا رہے ہیں ایف بی آر کو اور حکومت کو کہ یہ مت کرو. میں نے کچھ عرصہ پہلے آپ کو خبر بھی دی تھی کہ انہوں نے ایک اختیار دے دیا ایف بی آر کو جس کے مرضی اکاؤنٹ میں سے پیسے نکال لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ایف بی آر کسی کا اکاؤنٹ خالی کر دے, جناب آپ نے ٹیکس نہیں دیا, آپ نے فلاں نہیں کیا, یہ نہیں کیا تو ہم آپ کا اکاؤنٹ خالی کر رہے ہیں. نہیں, ہاں اکاؤنٹ کو آپ بلاک کر سکتے ہیں, اس کو آپ ہولڈ کر سکتے ہیں, آپ پیسے نکال نہیں سکتے, پیسوں کو ہولڈ کر سکتے ہیں اور پھر اس کا مقدمہ چل سکتا ہے. اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات ہو سکتی ہیں, اس کے اوپر خط و کتابت ہو سکتی ہے. یہاں پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ٹرانزیکشن ہو جائے یا کچھ اس قسم کی ٹرانزیکشن جس سمجھ نہ آئے بینک کو یا سسٹم میں کہیں خرابی ہو جائے تو وہ فوری طور پہ بلاک کر دیتے ہیں, تمام پیمنٹس کو بلاک کر دیتے ہیں, ہولڈ کر دیتے ہیں. اس کے بعد آپ درخواست دیتے ہیں, وہ سسٹم اس کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد آپ کو واپس آپ کی سہولت مل جاتی ہے. لیکن پاکستان میں انہوں نے عجیب و غریب کام کیا. جناب آپ بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں یا کہیں پہ بھی, آپ سو رہے ہیں, ایف بی آر آپ کے بینک میں سے پیسہ نکال کر لے جائے گا. جب آپ یہ کریں گے نا تو مجیب الرحمان شامی صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا جی اس طرح تو لوگ اپنا پیسہ بینکوں میں رکھنا ہی چھوڑ دیں گے. تو جب لوگ بینکوں میں پیسہ رکھیں گے نہیں تو کاروبار کیسے کریں گے, اور کاروبار کے اندر تو لوگوں کی ویسی ہی دلچسپی نہیں ہے. تو اگر لوگ بینکوں میں پیسہ نہیں رکھیں گے تو سرکار کو کیسے پتا چلے گا کتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں پہ جا رہا ہے. تو سرکار تو پھر ٹیکس مانگ ہی نہیں سکے گی, یہ حالات ہو جائیں گے سرکار کے. تو یہ بہت عجیب و غریب چیزیں ہیں جو پاکستان میں کی جا رہی ہیں. دنیا ترقی کر رہی ہے, آگے کی طرف جا رہی ہے, وہ پیپر لیس منی کی طرف جا رہے ہیں, اور ہمارے یہاں پہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ لوگ پرانے نوٹوں کو اور چیزوں کو اکٹھا کر کے اپنی تجوریوں کے اندر بھریں اور اپنے پیسے کو سرکار سے بچائیں. ورنہ کسی بھی وقت سرکار کا موڈ خراب ہو گیا یا انہیں پیسے چاہیے ہوئے یا کسی کی شکل سرکار کو پسند نہیں آئی یا آپ کا موقف سرکار کو پسند نہیں آیا تو آپ کا پیسہ نکال کے وہ سائڈ پہ کر دیں گے. پھر آپ عدالتوں میں کیس کرتے رہے, آپ عدالتوں کے چکر لگائیں, آپ وکیلوں کے چکر لگائیں, وکیلوں کی فیسیں بھرتے رہے, آپ کے پیسے آپ کو واپس ملیں گے یا نہیں ملیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کسی کا پیسہ جب چاہے وہ ضبط کر لیں. تو جو لوگ پاکستان میں بینکوں میں پیسہ رکھتے ہیں ان کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے, شور مچانا چاہیے, اور حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ حرکتیں کرنے کے بعد آپ الٹا پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کو اور پاکستان کی معیشت کو مزید نقصان پہنچا دیں گے. ناظرین, امریکہ اور ایران کے بیچ میں دوبارہ سے لڑائی شروع ہو گئی. میں آپ کو بتاتا ہوں ایکچولی ہوا کیا. ڈونلڈ ٹرمپ کے سٹیٹمنٹ سے آپ کو میں شروع کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ خلاف ورزی جو ہے جنگ بندی کی وہ ایران نے کی ہے, جبکہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی امریکہ نے کی ہے. ہوا یہ کہ میں نے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ ایک دن پہلے عمان کے قریب سے ایک نیا راستہ بنانے کی کوشش کی تھی امریکنز نے کہ یہاں سے وہ آئل ٹینکرز کو اور بحری جہازوں کو نکالیں گے آبنائے ہرمز میں سے. تو ایران نے فوری طور پہ وارننگ جاری کی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہاں سے پیچھے ہٹ جائیں, اور کچھ جہاز واپس چلے گئے تھے. اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران نے صرف وارننگ جاری نہیں کی تھی بلکہ ایران نے وہاں پہ ڈرون فائر کیے تھے, جن میں سے 3 ڈرون ایسے تھے جنہیں ناکام بنا دیا گیا, اور ایک ڈرون آ کر ایک سنگاپور کا جہاز بتایا جا رہا ہے جس کا نام ہے ایم وی ایور لولی. وہ کہتے ہیں جی اس جہاز کو آ کر ایک ڈرون لگا جس سے نقصان ہوا. تو یہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے ایران نے. امریکہ کا سٹیٹمنٹ یہ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی پھر ہم نے ایران پہ حملہ کرنا تھا. اب جو ایران پہ امریکہ نے حملہ کیا ہے اس کے مطابق امریکی جو سینٹرل کمانڈ ہے وہ تصدیق کرتے ہیں کہ انہوں نے ایران کے اندر میزائل اور ڈرون کے گوداموں اور ریڈار کے مراکز کے اوپر بمباری کی ہے. جہاں سے وہ ڈرون اڑاتے ہیں, جہاں سے وہ میزائل اڑاتے ہیں اور جہاں پہ ان کے ریڈار لگے ہوئے ہیں, ان مراکز کے اوپر امریکہ نے بمباری کی ہے. امریکہ کے مطابق یہ جوابی کارروائی تھی کیونکہ ایران نے 25 جون کو سنگاپور کے ایک کارگو جہاز پر ڈرون حملہ کیا تھا جب وہ جہاز عمان کے رستے آبنائے ہرمز سے گزر رہا تھا. اب دیکھیں آبنائے ہرمز کے معاملے میں ایران اور عمان نے ذمہ داری اٹھائی ہے اور امریکہ نے انہی کے ساتھ بات چیت کی ہے. تو ایران اور عمان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں سے جو جہاز گزریں گے انہیں ہم گزاریں گے. یہ پہلے کی طرح کبھی نہیں ہو سکتا. ہم ماحول کو بچانے کے لیے اور سیکورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے ایک فیس لیں گے, جبکہ امریکہ کہتا ہے یہاں پہ کوئی ٹیکس نہیں لیا جا سکتا. اب اس چیز کا ابھی تک پھڈا پڑا ہوا ہے ان معاملات کو طے ہونا. لیکن اس بیچ میں امریکہ نے وہاں سے کچھ جہازوں کو گزارنے کی کوشش کی جس سے ایک ٹینشن کریٹ ہوئی, اور اب امریکہ نے باقاعدہ بمباری کر دی ہے ایران کے اوپر. بمباری کے بارے میں جو ایران کا سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یعنی امریکہ نے تو بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم نے حملہ کیا, ہم دوبارہ بھی حملہ کریں گے, اور ہم نے حملہ اس لیے کیا کیونکہ ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے. اور یہ ایکسپریس پہ بھی خبر چھپی ہوئی ہے, بی بی سی پہ بھی چھپی ہوئی ہے, ہر جگہ پہ یہ خبر آ رہی ہے.
اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کا یہ اقدام عالمی تجارت کی اہم گزرگاہ آبِ غربت میں بحری آمد و رفت کی آزادی کے لیے بھی خطرہ ہے، لہذا جناب امریکہ نے یہ بمباری کر دی ہے۔ اب اس کے جواب میں جو ایران نے سٹیٹمنٹ دیا وہ یہ ہے، پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایرانی بحریہ اور فضائیہ نے ایران کے شہر سریق پر ہونے والے امریکی حملے کا مقابلہ کرتے ہوئے حملہ آور افواج کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ امریکی حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ امریکی حملے کا جواب اب دیا جائے گا۔ یعنی اب جو بمباری امریکہ نے ایران میں کی ہے اس کے بدلے میں ایران امریکہ پہ بمباری کرے گا۔ کہاں کرے گا، کس وقت کرے گا، وہ ایران نے نہیں بتایا، لیکن انہوں نے کہا جی کہ ایران کا رد عمل تیز ہوگا اور فیصلہ کن ہوگا، اور وہ ایسے وقت اور مقام پر کیا جائے گا جس کا انتخاب ایران خود کرے گا۔ اب دیکھیں نا، ایران نے اگر جوابی کارروائی کرنی ہے تو اس کو فوری طور پہ کرنی پڑے گی۔ ابھی تک یہ تیسرا ایسا موقع ہے جب ایران کے اوپر اٹیک کیا گیا اور ایران نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ یعنی لاسٹ 2 ایسے موقع ہو چکے ہیں، ایک اسرائیل کی جانب سے اور اس کے بعد ایک امریکہ کی جانب سے بھی، جب ایران نے واپس جوابی کارروائی نہیں کی۔ اور وہ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو دوست اسلامی ممالک ہیں جن میں قطر، پاکستان اور مصر وغیرہ شامل ہیں، انہوں نے ایران کو جوابی کارروائی سے باز رکھا تاکہ مذاکرات میں خلل پیدا نہ ہو۔ اب تیسری مرتبہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے۔ ایران کو اگر جوابی کارروائی کرنی ہے تو وہ فوری طور پہ کرے گا میرے خیال میں اگلے 24 گھنٹوں کے اندر، اور اگر ایران ابھی جوابی کارروائی نہیں کرتا تو پھر جو مسلم ممالک ہیں، برادر اسلامی ممالک ہیں ایران کے، وہ دوبارہ سے کوشش کر سکتے ہیں ایران کو صبر کرنے کے لیے، تلقین کریں اور ایران کو روکیں کہ آپ جوابی کارروائی نہ کریں، ورنہ یہ جو مذاکرات کا عمل ہے یا جو معاہدہ ایران اور امریکہ کے بیچ میں ہوا جس میں ایران کو بہت فائدہ ہے، وہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ دیکھیں، امریکنز کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ایرانیوں نے نہ تو میدان میں لڑائی ہاری ہے، نہ ہی ایرانیوں نے لڑائی ہاری ہے ٹیبل پہ، اور ٹیبل پہ بھی جو کچھ ایرانیوں نے حاصل کر دیا ہے وہ کچھ کم نہیں ہے۔ تو امریکنز کو آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے کہ ایرانی کتنی بڑی لڑائی جیت گئے ہیں اور تاریخ کے اندر بھی ان کی جیت لکھ دی جائے گی۔ تو اب ان کی فرسٹریشن ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ایران کا دیکھنا پڑے گا وہ صبر کرتا ہے یا دوبارہ سے اٹیک کرتا ہے۔ ایران نے اس کے اوپر اپنا ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کر دیا۔ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ناظرین اس ریجن میں، اور وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے لبنان اور اسرائیل کے بیچ میں۔ امریکہ نے ثالثی کروائی اور ایک فریم ورک کا ایک معاہدہ اس کے اوپر دستخط کر دیے گئے۔ یہ لبنان اور اسرائیل کے بیچ میں مذاکرات ہوئے، اسرائیل بھی خوش ہے، لبنان بھی خوش ہے۔ یہ دونوں ممالک تو خوش ہیں لیکن حزب اللہ خوش نہیں ہے۔ حزب اللہ نے اس کے خلاف بھی سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور حزب اللہ کا کہنا ہے کہ وہ اس طرح سرنڈر نہیں کریں گے اسرائیل کے سامنے۔ دیکھیں، اس کو ذرا تھوڑا آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ لبنان کے اندر جو حکومت ہے وہ اتنی مقبول نہیں ہے، وہاں پہ حزب اللہ حکومت سے زیادہ مقبول ہے، لیکن حکومت حزب اللہ کی نہیں ہے۔ حزب اللہ کے لوگ حکومت کا حصہ ضرور ہیں۔ اب یہ کس طرح مینج کیا گیا ہے اس کے لیے ایک بڑا لمبا وی لاگ کرنا پڑے گا، لیکن فی الحال حزب اللہ لبنان میں حکومت میں نہیں ہے، اور جو حکومت لبنان کی ہے وہ عوامی حکومت نہیں ہے کہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ عوام اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہو، مقبولیت جو ہے وہ حزب اللہ کے ساتھ ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ حزب اللہ سے بھی اس کو پرابلم دیں، اور اسرائیل کے ساتھ ان کے معاملات اچھی طرح طے ہو جاتے ہیں، امریکن کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں۔ تو اب امریکن نے ثالثی کروائی ہے اور حزب اللہ کو باہر رکھ کر ایک معاہدہ کر لیا لبنان نے اور اسرائیل نے۔ اب حزب اللہ اس معاہدے کو جو ہے وہ ایک کمزوری سمجھ رہا ہے، یعنی وہ اس طرح کا معاہدہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جی جو اسلام آباد کا ہمارا معاہدہ ہے، جو معاملہ چل رہا تھا ایران اور امریکہ کے بیچ میں، اس کی روشنی میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ چیزیں چلتی رہیں گی، ابھی دیکھتے ہیں کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے بیچ میں آنے والے وقتوں میں معاملہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ حزب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے ہتھیار بھی تیار رکھیں گے اور وہ لڑائی کے لیے بھی تیار رہیں گے، اور وہ کسی قسم کا قبضہ برداشت نہیں کریں گے۔ بہرحال یہ ایک معاہدہ اور ہو گیا، امریکہ نے یہاں پہ ثالثی کی ہے۔ اور اب آخری چیز جو ہے وہ وینزویلا کی صورتحال پہ میں آپ کو جاتے جاتے بتاؤں۔ یہ وی لاگ ذرا مختصر ہوگا کیونکہ خبریں بہت زیادہ نہیں ہیں۔ ایک امپورٹنٹ چیز عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی وی لاگ میں۔ لیکن وینزویلا کی صورتحال یہ ہے کہ اب تک 1000 لوگ زلزلے کے نتیجے میں ان کی لاشیں مل گئی ہیں، ان کی پہچان کی جا رہی ہے، جبکہ ہزاروں افراد، کچھ اطلاعات کے مطابق 40 سے 50 ہزار افراد ابھی تک لاپتہ ہیں، جن کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ کہاں گئے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ملبے کے نیچے دبے ہوں۔ وہ کتنے زندہ ہیں، کتنے لوگ مارے گئے ہیں، اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ایک قیامت خیز زلزلہ جو ہے وہ وینزویلا میں آیا ہے۔ جاپان میں میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ زلزلہ آیا اور سونامی کی وارننگ جاری نہیں کی گئی۔
वरना जापान में पूरा एक सिस्टम काम करता है कि जैसे ही समुद्र में जलजला आता है या कोई भी ऐसी हरकत होती है तो सुनामी की वार्निंग जारी की जाती है और लोग फौरी तौर पे जो हिफाजती तदाबीर है वो इख्तियार करते हैं। लेकिन बड़े लंबे अरसे के बाद उन्होंने पहली मरतबा यह महसूस किया कि यह जलजला तो आया लेकिन सुनामी की वार्निंग जारी नहीं की गई, और ये जलजला भी उसी इलाके में आया जहां पे पहले सुनामी आ चुकी है। अब वहां जो मेरी लोगों से बात हुई वो कह रहे जी हम तो हैरान हो रहे हैं कि ये कैसे हुआ। पाकिस्तानी वहां पे जो मौजूद है उन्होंने कहा जी इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। और मैं आपको पहले भी ये बात कह चुका हूं कि जो जलजले अब आए हैं ये कुदरती जलजले हैं या कुछ साइंसी अमल का नतीजा है, इसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फ्यूचर में आपको बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेंगी जो अभी आपको नहीं पता। यानी बहुत सारे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि मसनूई जलजले पैदा किए जा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी तबाही लाई जा सकती है जो आप मैदान जंग में हासिल नहीं करते वो आप किसी और तरह कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ये जो लोग मारे गए हैं ये बहुत बड़ी तादाद है वेनेजुएला में। अब आ जाए नाज़रीन इमरान खान साहब के बारे में, जो मैंने एक खबर आपको कहा था मैं जाते जाते आपको बताऊंगा कि मामला पहुंचा कहां तक। सादी बात यह है कि इमरान खान साहब को एंगेज करने की कोशिश कल भी हो रही थी, आज भी हो रही है, और एंगेज करने वाले एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। वजह यह है कि मौजूदा जो उनका पूरा तजर्बा है बुरी तरह नाकाम हो गया। उनकी सारी असेसमेंट्स फेल हो गई, जो अंदाजे थे उनके गलत साबित हुए। जो तजर्बा उन्होंने किया वहां पे मरियम नवाज को बिठाया, उधर जरदारी को बिठाया, इधर शरीफ खानदान को बिठाया, वफाक में भी हुकूमत बनाई, सब कुछ करके देख लिया, उनका तजर्बा कामयाब नहीं हुआ। अभी वो डटे हुए हैं। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत बना दी है, कश्मीर में भी हो सकता है आने वाले वक्त में हुकूमत बना दे, लेकिन उन्हें समझ आ गई है कि ये सिस्टम काम नहीं कर रहा। तो इमरान खान को एंगेज करना पड़ेगा। इमरान खान को एंगेज करेंगे, वो जेल से बाहर आएंगे तो शायद पॉलिटिकल इस्तेहकाम पैदा हो। इमरान खान साहब की सुई वहीं पे अड़ी हुई है। जो बात वो करते हैं उसूल की बात, वो ये कहते हैं मेरा मैंडेट वापस करो, ये जाली हुकूमत मैं तस्लीम नहीं करूंगा, मुझे जिस दिन छोड़ोगे मैं उस दिन से अपना काम शुरू करूंगा। दूसरा मामला यह है कि चुप करके तो इमरान खान बैठने वाले हैं नहीं। अब अगर इमरान खान को छोड़ते हैं तो अपनी पॉलिटिक्स करेंगे। 3 साल का इन्होंने टाइम मांगा था, 3 साल तो इमरान खान ने जेल में ही गुजार दिए। तो जो टाइम है वो भी लगभग पूरा होने वाला है और डिलीवर पाकिस्तान को इन्होंने कुछ किया नहीं। तो या तो इमरान खान साहब को उनका मैंडेट वापस करें, वो ये कर नहीं सकते क्योंकि इससे गद्दारी के मुकदमात बन जाएंगे। इन्होंने सबने आइन तोड़ा हुआ है, पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया। तो दूसरा रास्ता यह है कि पाकिस्तान में एक नया इलेक्शन दिया जाए जो कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। आसिम मुनीर साहब ये कभी नहीं चाहेंगे और ना ही शहबाज शरीफ या जरदारी ये चाहेंगे। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री को यह सोचना पड़ेगा और इदारों को और तमाम जितने पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं उनको यह सोचना पड़ेगा कि क्या इन 4-5 लोगों की जिद की वजह से वो पूरे मुल्क का नुकसान कर सकते हैं, सारे इदारों का नुकसान कर सकते हैं और इतना बड़ा नुकसान कर सकते हैं जिसका मुनाफा बहुत छोटा सा है। अब तक के लिए इतने अपना